بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہیں؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشاچی ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، مجھے بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ، ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ راہب، وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید، وہ دونوں رات اور دن ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ حضرت بایزید، عرش، کرسی اور قلم۔ راہب، وہ چار چیزیں بتاؤ جن کا پانچواں نہیں ہے؟ حضرت بایزید، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ راہب، وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ حضرت بایزید، پانچ مرفوضہ نمازیں ہیں۔ راہب، وہ 6 چیزیں کیا ہیں
جن کا 7واں نہیں ہے؟ حضرت بایزید: وہ 6 دن ہیں جن میں زمین آسمان کی خلق ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ راہب: ایسی 7 چیزیں بتاؤ جن کا 8واں نہ ہو۔ حضرت بایزید: 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ راہب: ایسی 8 چیزیں کیا ہیں جن کی 9ویں نہیں؟ حضرت بایزید: حاملان عرش، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ راہب: وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت بایزید: حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کی وہ 9 بستیاں جن میں مفسدین آباد تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس شہر میں 9 جٹھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ راہب: عشرۂ کاملہ کیا ہے؟ حضرت بایزید: جو شخص حج تمتع کرے اور قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو 10 روزے رکھنے چاہیے، اور ان روزوں کے 10 دن سے عشرۂ کاملہ مراد ہے۔ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 کاملہ۔ 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ راہب: وہ 11 اور 12 اور 13 کیا ہیں؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور 12 مہینے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً شمار مہینہ کا جو کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 13 چیزوں کو سجدہ کرتے دیکھا۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ راہب: وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور جہنم میں گئے؟ حضرت بایزید: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جھوٹ بولا لیکن وہ جنت میں گئے۔ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کرنے میں سچے ہیں، لیکن یہ دوزخ میں جائیں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ راہب: تیرے نام جسم میں سے تیرے نام کا مستقر کہاں ہے؟ حضرت بایزید: اس کا مستقر تیرے دونوں کان ہیں، فمستقر اذناک۔ راہب: ان الزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہیں۔ وان الحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وان الجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہے۔ وان المقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ ان آیتوں کی تفسیر بتاؤ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: زاریات سے مراد ہوائیں ہیں اور حاملات سے پانی کے بھرے ہوئے بادل مراد ہیں۔ جاریات سے کشتیاں اور مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسانوں کے لیے رزق رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ راہب: ان شیء تنفس بغیر روح، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف تنفس کی
نسبت کی گئی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ حضرت بایزید وہ صبح صادق ہے جس میں روح نہیں ہے لیکن پھر بھی تنفس موجود ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ راہب وہ 14 چیزیں کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے تکلم کی شرافت حاصل ہے؟ حضرت بایزید 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ راہب وہ قبر کون سی ہے جو اپنے مدفن کو لیے پھری؟ حضرت بایزید حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، فالتقمہ الحوت وهو ملیم، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ راہب وہ پانی کون سا ہے جو نہ تو آسمان سے برسا ہو اور نہ زمین سے نکالا گیا ہو؟ حضرت بایزید حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا۔ راہب وہ 4 چیزیں بتاؤ جو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں اور نہ وہ باپ کے پیٹ سے گزری ہو۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ راہب جو خون سب سے پہلے زمین پر بہا وہ کس کا تھا؟ حضرت بایزید سب سے پہلے حابل کا خون تھا جو قابل کے قتل سے زمین پر بہایا گیا۔ راہب وہ چیز کیا ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور پیدا کر کے خود ہی اس کو خرید لیا؟ حضرت بایزید مومن کا نفس جس کو خدا نے پیدا کر کے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ راہب اے محمدی وہ کون سی آواز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور پھر اس کی برائی بیان کی؟ حضرت بایزید وہ گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ راہب وہ کون سی مخلوق ہے جس کو خدا نے پیدا کر کے اس کی عظمت سے خوف دلایا ہو؟ حضرت بایزید عورتوں کا مکر، ان کیدہ کن عظیم، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہے تمہاری چالیں۔ راہب وہ کیا ہے جس کو خدا نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کے متعلق سوال بھی کیا ہو؟ حضرت بایزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو خدا کا پیدا کیا ہوا تھا اور پھر خدا نے اس کے متعلق استفسار بھی کیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ راہب عورتوں میں بزرگ ترین عورتیں اور دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ حضرت بایزید حضرت حوا علیہ السلام، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دریاؤں میں بہترین دریا جیزون، سیحون، دجلہ، فرات، دریائے نیل ہیں۔ راہب بزرگ ترین پہاڑ اور بزرگ ترین چوپائے؟ حضرت بایزید پہاڑوں میں بزرگ پہاڑی جبل طور اور چوپاؤں میں بہترین چوپائے گھوڑے ہیں۔ راہب وان الطامہ، اے محمدی بتا 12 مہینوں میں بہترین مہینہ کون سا ہے اور راتوں میں بہترین رات کون سی ہے، اور لفظ طامت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت بایزید بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور راتوں میں بہترین رات لیلۃ القدر ہے۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تعمت قیامت کے دن کا نام ہے۔ راہب ایک درخت میں 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے اور ہر پتے میں 5 پھول ہیں۔ وہ پھول دھوپ میں اور 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھولوں پر سایہ پڑا ہے، بتا یہ کیا چیز ہے؟ حضرت بایزید درخت سے مراد سال ہے جس میں 12 مہینے اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، ہر دن میں 5 پھول یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں، جن میں سے ظہر و عصر سورج کی روشنی یعنی دن میں ادا کی جاتی ہیں، اور 3 نمازیں مغرب عشاء صبح سایہ میں ہی ہیں یعنی غروب آفتاب کے بعد ادا ہوتی ہے۔ راہب وہ کیا شے ہے جس نے کعبہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا حالانکہ نہ تو اس میں روح ہے اور نہ اس شے پر حج ہی فرض ہے؟ حضرت بایزید حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کی حالت میں یہ کشتی جزیرۃ العرب کی زمین پر پہنچی تو بیت اللہ کا طواف کیا اگرچہ بیت اللہ پانی میں غرق تھا۔ راہب اللہ نے کتنے نبی پیدا کیے، ان میں سے مرسل کتنے ہیں اور غیر مرسل کتنے ہیں؟ حضرت بایزید صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبی ہو چکے ہیں، جن میں 313 مرسل اور باقی غیر مرسل ہیں۔ راہب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کی اصل تو ایک ہے لیکن ان کا رنگ اور مزہ آپس میں مختلف ہے؟ حضرت بایزید یہ چاروں چیزیں آنکھیں، کان، ناک اور منہ ہے۔ کانوں کی رطوبت کا مزہ کڑوا، آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا تھوک میٹھا اور ناک کی رطوبت کا مزہ ترش ہے۔ راہب لفظ نقیر، قطمیر اور فتیل کی تفسیر بیان کرو۔ حضرت بایزید نقیر کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو سفیدی ہوتی ہے اور قطمیر سفید چھلکا، فتیل گٹھلی کے بیچ میں جو سفید دھاگا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ راہب لفظ سبت و لبت کی تفسیر بتاؤ۔ حضرت بایزید ہوا شعر الزانی و ما عزی، بکری اور بھیڑ کے بالوں کا نام ہے۔ راہب بتاؤ ہم اور رم کس کا نام ہے؟ حضرت بایزید حضرت آدم علیہ السلام سے پیشتر کی امتوں کا نام ہے۔ راہب بتاؤ گدھا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ حضرت بایزید لعن اللہ العشار، خدا ٹیکس وصول کرنے والوں پر لعنت کرے۔ راہب کتے کی آواز کیا ہے؟ حضرت بایزید ویل لأہل النار من غضب الجبار، اے اہل جہنم پر خدا کے غضب سے ہلاکت نازل ہو۔ راہب بیل کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت بایزید سبحان اللہ و بحمدہ، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی اور ساتھ اس کی تعریف بھی پاک ہے۔ راہب گھوڑا میدان جنگ میں کیا کہتا ہے؟ حضرت بایزید سبحانہ حافظی اذا تسقط الابطال واشتعلت الرجال بالرجال، پاک ہے وہ ذات جو میری اس وقت حفاظت کرتی ہے جب سورما ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اور باہم دیگر لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں۔ راہب اونٹ کی تسبیح بتاؤ۔ حضرت بایزید حسبی اللہ، میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، وکفا باللہ وکیلا، کفالت و خبرگیری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ راہب طاؤس کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت بایزید الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ راہب مینڈک کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت بایزید سبحان المعبودی فی البراری والکفاری، سبحان الملک الجبار، پاک ہے وہ ذات جس کی صحراؤں اور بیابانوں میں عبادت کی جاتی ہے اور خرابی کو درست کرنے والا بادشاہ ہے۔ راہب بلبل کی خوش حافی میں کون سی آیت ہے؟ حضرت بایزید سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون،
پس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ راہب: وہ کیا چیز ہے جس پر خدا نے وحی بھیجی لیکن نہ وہ انسان ہے نہ جن اور نہ ملائکہ؟ حضرت بایزید: شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔ اس کے بعد حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، لیکن راہب نے انکار کر دیا اور کہا مجھے اب کچھ دریافت کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو یزید نے فرمایا: اب مجھے بھی تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ اے راہب، تو آسمانی کتب سے واقف ہے، صرف ایک بات بتا دے کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ راہب اس سوال کو سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ حضرت ابو یزید نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا: میں نے اتنے سوالوں کا جواب دیا، لیکن تمہارا راہب ایک سوال کا بھی جواب دینے سے اعراض کر رہا ہے۔ راہب نے یہ سن کر کہا: میں جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ حاضرین میں سے موافقت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حاضرین نے کہا: ہم ہرگز مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی حق بات ہے تو راہب اس کو ظاہر کر دے، ہم موافقت کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا سردار ہے، ہم تیرے متی ہیں۔ اگر کوئی ہدایت تیری نظر میں ہمارے لیے مفید ہے تو اس کو صاف طور پر ظاہر کر دے۔ راہب نے کہا: سچی بات یہ ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ راہب سے یہ سن کر تمام حاضرین نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہودیت کے زنار توڑے گئے اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب لوگ مشروف با اسلام ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا کہ تو نے ہماری خاطر یہودیت کا لباس پہنا تھا، ہم نے اس اطاعت کے صلہ میں تیری وساطت سے سینکڑوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ غیب سے ندا آئی: اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم دیا، اس لیے کہ ان کے 500 زنار ترواؤں۔